خدا متعال نے انسان کو جب اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو ایک وہ امتحان لینے والا ہوتا ہے جو کسی ایک چیز کا امتحان لیتا ہے باقی میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر امتحان لینے والا خدا ہو تو کیسا امتحان لے گا؟ پھر وہ ہر چیز سے امتحان لے گا۔ میں خود تقریباً 11 سال تک ٹیچنگ کے مختلف لیولز پہ مشغول رہا ہوں، تو مثلا میں مذاق میں کہتا تھا کہ کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک میں نے پڑھایا ہے۔ تو اس میں ہم جب پیپر بناتے تھے تو کچھ ٹیچر ایسے ہوتے تھے جو بچوں کو پیپر دیتے تھے میموری ٹیسٹ کے لیے، اس میں بچوں کی میموری ٹیسٹ ہو جاتی تھی۔ کچھ پیپر ایسے بنتے تھے جن میں بچوں کی انالیٹیکل اسکلز ٹیسٹ ہو جاتی تھیں، میموری ٹیسٹ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، کچھ پیپر ایسے ہوتے تھے جس میں یہ ٹیسٹ ہوتا تھا کہ اتنی دیر میں یہ سولو کیسے کرے گا، ہوتا تھا، مختلف ہوتے تھے۔ کچھ ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ بھائی جو ہم نے کریکولم دیا تھا 80% اس میں سے بنائیں گے، 20% باہر سے لائیں گے، چیلنجنگ۔ صحیح۔ اب آپ تصور کریں اگر کوئی ٹیچر ایسا ہو جو ہر چیز سے امتحان لے لے، ہر چیز سے امتحان لے، تو یہ انسانی ٹیچر ایسا ہو سکتا ہے؟ اب میں دوبارہ وہ جملہ کہوں گا، اب ذرا سوچیے گا اگر خدا کہے کہ امتحان لینے والا میں ہوں، اب وہ کس چیز سے امتحان لے گا؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو بنایا ہی امتحان لینے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اوقات آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے پاس فری ٹائم ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، مثلا کوئی کسی سے کہتا ہے کہ جب آپ فری ہوں تو مجھے کال کر لیجئے گا، تو میں معمولاً دل میں سوچتا ہوں کہ اب تو تا قیامت مشکل ہی ہے، یہ کال تو نہیں آنے والی۔ ہم کب فری ہیں بھائی؟ کوئی وقت ہے جب خدا ہم سے امتحان نہ لے رہا ہو؟ سوتے وقت بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو سویا یہ ضرورت کے حساب سے سویا، یہ ضرورت سے زیادہ سو گیا، اس میں بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اب ہمیں بہت ساری چیزوں کو اگر اس حقیقت کو مان لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اس کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ یہ ایک پہلو یہ ہے جو جس کے اوپر آج میں کچھ منٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ وہ میں نے 100 صفحوں کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا، تو اس میں یہ ایڈیشن کر لیجئے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بھائی فرض فرمائیے کہ آپ ایک کالج، یونیورسٹی، اسکول کے اندر ہیں، اور مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ کیا ہوتا تھا کہ اینول ایگزامز ہوتے تھے، ایک ہاف ایئرلی ہوتے تھے، ایک اینول ہوتے تھے۔ ہاف ایئرلی کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں تھی، مارکس بھی کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے ہمارے زمانے میں، تو جو اینول ایگزام ہوتا تھا وہی ایکچولی ایگزام ہوتا تھا۔ تو اب فرض فرمائیے میں پورے سال ایک کلاس میں بیٹھا رہا، اینول ایگزام ہونے والے ہیں، ابھی ایگزام بھی ہو گئے اور رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، صحیح ہے؟ تو ابھی تک اس سال کا کوئی آؤٹ پٹ میرے ہاتھ میں آیا ہے کیا؟ نہیں۔ یہ جو خدا ہم سے امتحان لے رہا ہے، جب ڈکلیئر کرے گا تب اس کا آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا یا نہیں؟ ہر گھنٹے امتحان کا رزلٹ ہمیں ملتا رہتا ہے، ہر منٹ امتحان کا رزلٹ ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہر وقت، جیسے ابھی ہم نے فرض فرمائیے 7:39 کے اوپر مجلس شروع کی تقریباً، تو 40 تک آتے آتے جو 1 منٹ گزرا ہے اس کا رزلٹ بھی مل چکا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، اگر ایسا ہے یہ رزلٹ جا کہاں رہا ہے؟ جاتا کہاں ہے؟ اب دو صورتحال ہیں ہمارے پاس، دو امکان ہیں، پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ بھائی ایگزام تو ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے، رزلٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ رزلٹ ہمارے پاس نہیں آ رہا، کہیں اور اسٹور ہو رہا ہے، کہیں اور اسٹور ہو رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر کیا ہے، مثلا فرض فرمائیے 6:39 پہ میں نے شروع کیا، بسم اللہ پڑھی، اس بسم اللہ کے نتیجے میں جنت میں ایک درخت اگ گیا۔ اچھا بھائی وہ درخت مجھے ملا؟ ابھی نہیں ملا، ابھی تو زندہ ہوں نا، ابھی جنت میں تھوڑی گیا ہوں،
مروں گا تو جاؤں انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد مثلا تھوڑا سا اور بڑے 2-4 درخت اور رک گئے مثلا, تو مجھے تو کچھ نہیں مل رہا ابھی. ایک پاسبلٹی یہ ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ بھائی یہ جو جنت میں درخت اگ رہا ہے یہ دنیا میں بھی کچھ دے رہا ہے. اچھا اگر جنت کا درخت تھا, اور برا اگر جہنم کی آگ تھی. صرف وہاں اسٹور ہو رہا ہے یا یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ یہ مت سوچنا صرف وہاں ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. یہاں بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی ہو رہا ہے, دونوں جگہ پہ ہو رہا ہے. اچھا اب یہ جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے شاید ڈسکشنز کم آئے ہوں گے میرا خیال ہے, تو تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر لیتے ہیں. آج ویسے بھی یہاں اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. میں نے بڑی احتیاط سے کہا ورنہ اعلان کرنے والے کہہ دیتے ہیں مولانا کی آخری مجلس ہے, تو میں نے بہت احتیاط سے کہا کہ البتہ مجھے کوئی برا نہیں لگے گا اگر آخری ہو. کام تو اچھا کر رہا ہوں انشاءاللہ, خدا قبول کرے گا. اب اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. تو جو ہم ایگزام دے رہے ہیں یا آپ جیسے اس کو انگلش میں کہیں تو لے رہے ہیں, تو وہ جو رزلٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ کچھ وہاں جا رہا ہے, کچھ یہاں آ رہا ہے. یہ جو یہاں آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کو ہم روایتوں میں دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں روایتوں نے بیان کیا کہ ہاں انسان کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر سمبولک ایکسپریشنز ہماری روایتوں میں بہت آتے ہیں. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سمبولک ایکسپریشن کو ڈیکوڈ نہیں کر پاتے تو پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا ہوگا. تو مثال کے طور پر ایک ایکسپریشن یہ تھا اور یہ سمبولک بیان تھا کہ ہر انسان کے عمل کا خدا نہ کرے اگر برا ہوتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. تو قلب کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے, بلیک ڈاٹ. تو اگر وہ توبہ کر لے تو وہ بلیک ڈاٹ ریموو ہو جاتا ہے, اور اگر خدا نہ کرے توبہ نہ کرے وہ بلیک ڈاٹ جیسے انگریو ہو جاتا ہے, اندر چلا جاتا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس کے برے عمل بڑھتے چلے جائیں تو یہ اتنا ڈارک ہو جاتا ہے کہ قلب کی ساری انلائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ جو پہلی چیز غور سے سننے والے کو حاصل ہونی چاہیے وہ یہ کہ بھائی یہ قلب کیا چیز ہے, قلب ہے کیا؟ اچھا قلب کا استعمال روایتوں میں آیتوں میں بہت زیادہ ہے, اور ایک بات بالکل کنفرم ہے, یہ قلب یہ پمپنگ اسٹیشن کا نام نہیں ہے. یہ قلب پمپنگ اسٹیشن نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور پھر اس ٹاپک پہ آئیں گے کہ جو اسٹور ہو رہا ہے یہ کہاں اسٹور ہو رہا ہے, کیسے اسٹور ہو رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر آئیں گے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. صاحب آپ بس اتنا سوچ سکتے ہیں کم وقت کے لیے, وہ یہ کہ آپ کے اور میرے اندر اس میٹیریل ایگزسٹنس کے علاوہ ایک نان میٹیریل, اب میں نان میٹیریل کو کوئی ٹائٹل نہیں دے رہا ہوں, تو میں ڈیلیبریٹلی اسپریچول نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, فار اینی ریزن. تو ہمارے پاس ایک میٹیریل ہے ایگزسٹنس جس میں ہاتھ پاؤں اور یہ سر اور یہ بال وغیرہ ہیں, اور ایک ہماری نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے. صحیح ہے. وہ جو نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے اس کو آپ کبھی روح تعبیر کریں گے, کبھی آپ اس کو نفس تعبیر کریں گے, کبھی آپ اس کو عقل تعبیر کریں گے. مختلف اسلامک سائنسز میں اس کے نام مختلف ہیں. صحیح ہے. تو میں اس لیے اس کو کوئی ٹائٹل دیتا ہوں تو پھر کوئی جو اس سائنس کا ماننے والا ہوتا ہے میرے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یوں کیوں کہہ دیا, وہ دوسرے سائنس کا ماننے والا پھر میرے پیچھے پڑ جاتا ہے آپ نے یہ کیوں کہہ دیا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بس دونوں کو خوش کرنے کے لیے ایک میٹیریل ہے ایک نان میٹیریل ہے. وہ جو نان میٹیریل ہے اس کے اندر مختلف فیکلٹیز ہیں, اس کے مختلف فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے. جو نان میٹیریل ہے اس کے مختلف فنکشنز ہیں. ایک فنکشن کا نام قلب ہے, ایک اسپیکٹ کا نام قلب ہے.
نان میٹیریل کی بات ہو رہی ہے. وہ جو نان میٹیریل ہے سو اٹس ناٹ این آرگن. مثلا یہ باڈی کے اندر جیسے یہ پیس ہے, پیس نہیں ہے. نان میٹیریل ایگزسٹنس کا ایک فنکشن ہے, اس ایک فنکشن کا نام قلب ہے. یہ کیا فنکشن ہے اس کے 2-3 مین فنکشنز ہیں, 2-3 مین فنکشنز ہیں. اور ایک فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ اعمال کے امپیکٹ کو, جو کچھ میں نے کیا ہوتا ہے اس کے امپیکٹ کو اپنے اندر اسٹور کرتا ہے, اس کے امپیکٹ کو اسٹور کرتا ہے. میں روایت کے الفاظ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب کوئی عمل خدا نہ کرے برا کرتا ہے تو ایک بلیک ڈاٹ اس کے قلب کے اوپر آ جاتا ہے. سو یہ جو قلب ہوتا ہے کیا کرتا ہے, یہ اعمال کے امپیکٹ کو اپنے اندر اسٹور کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بلیک ڈاٹ غائب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اچھے اعمال کے امپیکٹ کو بھی لیتا ہے اور برے اعمال کے امپیکٹ کو بھی اپنے اندر اسٹور کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو امپیکٹ کو اسٹور کرتا ہے اور کیا کرتا ہے, اور بہت بڑا اس کا ایک کام ہے. وہ کیا, یہ جو ہمارے وجود کے اندر, اب جب میں کہہ رہا ہوں ایگزسٹنس تو اٹ انکلوڈس بوتھ آف دیم, میٹیریل نان میٹیریل. ایگزسٹنس, یہ جو ہمارا وجود ہے یہ فیصلے کرتا ہے. یہ سب سے بڑی ہیومن کوالٹی فیصلہ کرنا, اس سے بڑی کوئی کوالٹی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. تو انسان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے تمام مخلوقات کے مقابلے میں, وہ صحیح فیصلے کر لینا ہے. غلط فیصلے سب کر سکتے, صحیح فیصلے کر لینا ہے. اور یہ فیصلے ارادے اور اختیار کے اوپر کرنے ہیں. شہد کی مکھی بہت اچھے فیصلے کرتی ہے پھولوں کو چننے میں, سلیکشن آف فلاورز میں, وہاں سے جوس لینے میں, لیکن یہ بیس آف ول نہیں ہے, یہ خود سے خدا کرواتا ہے. غلط فیصلے نہیں کرتی, وہ صحیح فیصلے کرتی ہے. اور اس کے اندر جو اس کی شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے ویری کمپلیکس, لیکن کوئی بھی چیز ارادے اختیار کے اوپر نہیں ہے. یہ جو بیورز ڈیم بناتے ہیں یہ اس سے بہت پہلے بنا رہے تھے جب ہم کسی بھی قسم کی انجینئرنگ کے بارے میں کچھ بھی جانتے تھے. صحیح ہے. لیکن ان کو کسی نے انجینئر نہیں کہا کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے اختیار سے نہیں بنایا ہوتا. بس ہیومن اسکل ہے فیصلے کرنا. یہ جو فیصلے کرنا ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ قلب. وہی قلب جو ساری چیزیں اسٹور کیے ہوئے ہوتا ہے, وہی قلب جو ساری چیزیں اسٹور کیے ہوئے ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ سے مدد لیتے ہوئے کہوں گا, مثلا اگر کسی کے ہارڈ ڈسک کے اوپر قرآن کریم ہو اور کسی کی ہارڈ ڈسک کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں ہوں, کیا ہارڈ ڈسک کی نیچر چینج ہو جائے گی؟ نہیں. کیا قرآن کریم والی ہارڈ ڈسک بینگ ہارڈ ڈسک بہتر ہوگی؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قلب میں ہوتا ہے. ہاں, قلب پہ اگر اسٹوریج اچھا ہو ڈیسیشنز اچھے ہوں گے. اور اگر قلب کا اسٹوریج کرپٹ ہوا ہے, گاربیج آیا ہوا ہے, اب فیصلے صحیح نہیں ہوں گے. ہاں, فیصلے صحیح نہیں ہوں گے اس کے. تو یہ دھڑا دھڑ غلط فیصلے کرے گا, اور آپ اور میں اور دوسرے لوگ دیکھ کر حیران رہتے ہوں گے کہ یہ کیا پاگل پنا ہے, کر کیا رہا ہے یہ بیچارہ وہی کر رہا ہے جو اس نے پہلے سے یہاں پہ اسٹور کیا ہوا ہے. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً چاہیے استغفار بڑھا دے. فوراً اس کو چاہیے روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ ارلی مارننگ سحر کے وقت استغفار کرنا شروع کر دے, ورنہ اس کا گاربیج اس سے وہ غلط فیصلے کروائے گا, یہ بعد میں اپنی مصیبت کو یاد کر کے روئے گا پھر. تو اگر کبھی ایسا, تو 2 فنکشن ہو گئے قلب کے. ایک تو ہے کہ یہ اسٹور کرتا ہے. اچھا, یہ ہم سے پوچھ کے کرتا ہے کیا؟ نہیں, یہ ہم سے نہیں پوچھتا, خود سے کرتا ہے. خداوند تعالیٰ فرمانا کنا نستنسخ, ہم تو سب کچھ لکھ رہے جو تم کر رہے تھے. ہاں, ہم کاپی بنا رہے تھے. نستنسخ کا مطلب ہوتا ہے کاپی بنانا. خداوند تعالیٰ فرمانا ہم نے کاپی بنائی بھی تھی, تم سمجھ رہے تھے ہم بھول گئے. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھ رہے تھے ہم بھول گئے تھے, ہم نہیں بھولے تھے, ہم نے تو یاد رکھا ہوا ہے. صحیح. تو یہ کاپی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر ہی, قلب پہ ہی اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. اس کا دوسرا کام کیا ہے قلب کا؟ یہ فیصلے بناتا ہے, فیصلے کرتا ہے. اور اگر اندر غلط ہوا تو بہت غلط فیصلے کرے گا. تیسرا اس کا ایک فنکشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس سے پہلے وہ جو ہر روز میں آپ کو
پریشان کرتا ہوں وہ میں دوبارہ کروں گا. آپ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. کل میں جب بھی اس کو بیان کرتا ہوں وہ واقعہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے. کل میں بوتے بوتے رہ گیا, پھر آج میں سوچتا ہوں میں وہ بیان کر دیتا ہوں. مشہد میں ایک بہت بڑے عارف گئے زیارت کے لیے. جب وہ وہاں پہ زیارت کے لیے گئے تو ان سے درخواست کی گئی کہ صاحب ایک درس بھی دے دیں, آپ اتنے بڑے عارف یہاں تشریف لائیں. تو انہوں نے درس کے لیے ایگری کر لیا کہ میں ہاں ایک درس دوں گا. تو وہ اتنے مشہور تھے کہ ان کے درس کے اعلان سے ہی لوگ ہال میں جمع ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جگہ ہی ختم ہو جائے. تو اب وہ جب وہ درس دینے کے لیے آتے تو اس سے پہلے کافی لوگ ہال میں بھر چکے تھے. میں اتنا مشہور نہیں ہوں نا, اس لیے آپ دھیرے دھیرے آتے ہیں آہستہ آہستہ. وہ مشہور تھے تو ان کے درس میں پہلے سے آ گئے تھے لوگ, تو وہ پہلے سے آ کے پیک ہو گیا تھا سارا. تو اب وہ جو وہاں پہ کیئر ٹیکر تھا, جو کوئی بھی بوڑھا سا تھا, وہ آیا اور اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. سے اعلان یہی کرتے. تو سب لوگوں نے درود پڑھا, تھوڑا سا آگے آ گئے تو معاملہ سیٹل ہو گیا. پھر ان سے کہا کہ ہر جگہ آپ تشریف لائیے, آپ درس اخلاق فرمائیے. وہ آئے, انہوں نے خطبہ دیا, یہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, جو کچھ میں کہنے آیا تھا نا یہ بزرگ کہہ چکا ہے. ہاں یہ بزرگ کہہ چکے. انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے جملے کو دہرایا. اس نے کہا کہ انہوں نے تم سے کہا تھا خدا تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. ہاں, جو زندگی میں جس اسپریچول اسٹیٹس پر ہے درود پڑھے ایک قدم آگے آ جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ اپنی زندگی میں اگر یہ طے کر لینا کہ میں نے ہر روز آدھا قدم آگے جانا ہے, ایک قدم بھی چھوڑ دیں, آدھا قدم آگے جانا ہے, صحیح, بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ آپ 100-200 سال جئیں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں نے کچھ اور کھایا ہوا ہے, ہم جلدی جائیں گے, آپ جی لیں گے انشاءاللہ. آدھے قدم بھی چلے تو 50 سال میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ میں سے کافی لوگ جوان ہیں ابھی یہاں پہ, تو تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی محنت کر کے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے رہے, وہ آدمی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. تو قلب کی بات ہو رہی تھی. ٹائم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے. تو قلب جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایک تو یہ اسٹور کرتا ہے ہر چیز کو. اچھا, میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ پہلے عرض کیا تھا, یاد دلا دوں. جو ہم اپنے فزیکل باڈی سے کرتے ہیں یہ عمل ہے, جو ہم فیلنگز اپنے اندر رکھتے ہیں یہ بھی عمل ہے, جو سوچتے ہیں یہ بھی عمل ہے. قلب سب ریکارڈ کرتا ہے, صرف فزیکل کو نہیں کرتا ہے. جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں انہیں بھی ریکارڈ کرتا ہے. کتنی دیر اس کے اندر اپریسیشن تھی, کتنی دیر اس کے اندر اینیمیٹی تھی, یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے. صحیح ہے. اور جو بندہ اسپریچول ہوتا ہے وہ کسی کے قلب کو اگر دیکھ پائے, اس کا چٹا کٹا سب اس کے سامنے کھل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے, یہ سب پتہ چل جاتا ہے. یہ اتنا عجیب اسٹوریج ہے. صحیح. لیکن یہ جو قلب اسٹور کرتا ہے یہ بلا جمع صرف اسٹور کر کے نہیں پڑا ہوتا کہ آپ نے جو بھی دل چاہا تو اسٹور میں جا کے دیکھ لیں کہ عالم قلم پڑا. ہر روز اثر ڈالتا ہے, کیونکہ فیصلے وہی کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے بتا دیا آپ کو. تیسرا اس کا ایک اور فنکشن ہے, انتہائی خطرناک قسم کا ایک اور فنکشن ہے, انتہائی اہم اور انتہائی خطرناک. وہ کیا ہے؟ جتنی بھی ہائر ریالٹیز کے ساتھ کنیکشنز بننے ہیں, ہائر ریالٹیز, اللہ, نبی, امام, اولیاء, اوصیاء, صدیقین, شہداء, جتنے بھی کنیکشنز بننے ہیں صرف قلب کے تھرو بننے ہیں. اور کسی جگہ پہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہائر ریالٹی سے کنیکشن کریٹ کرے, صرف قلب کے اندر یہ طاقت ہے.
اور وہ کس کی زد میں آیا ہوا ہے؟ ہمارے اعمال کے اسٹوریج کی زد میں. اچھا اگر اسٹوریج خراب ہوا تو کنیکشن بنائے گا یہ؟ نہیں. کیوں؟ حدیث کی اس مثال کو دوبارہ لے کر آتے ہیں. حدیث نے فرمایا جو برے عمل کرتا ہے اس کے قلب کے اوپر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے, بلیک ڈاٹ, ڈارک. اس کا مطلب ہے کہ اگر غلطیاں نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ وائٹ. یہ کس قسم کا ہوگا وائٹ؟ اس قسم کا ہوگا جیسے کوئی مرر ہے, جیسے کوئی مرر ہے جس کو ہم نے ریفلیکشن دی ہوئی ہے سورج کی طرف. تو یہ جو مرر ہوگا اس میں کیا نظر آئے گا اگر یہ سورج کی طرف مڑا ہوا ہوگا؟ سورج. اگر قلب پاکیزہ ہوا تو ایسے اس میں خدا ہوگا. ہاں, المومن ینظر بنظر اللہ. مومن اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے, اس طرح دیکھتا ہے. اس کا قلب بالکل انلائٹڈ ہوتا ہے, برائٹنڈ ہوتا ہے, ریفلیکٹیو ہوتا ہے, اور وہ صرف خدا کی طرف دیکھتا ہے. خدا, نبی, اولیاء, اوصیاء, امامت, ان کی طرف دیکھتا ہے, ان کی نظر سے دیکھتا ہے چیزوں کو. ہاں, اس کے اندر ریفلیکشن پرفیکٹ ہوتی ہے. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس قلب کے اوپر گناہوں کی ڈارکنس پڑ رہی ہو, اب یہ کیا ریفلیکٹ کرے گا؟ ختم ہو گیا معاملہ. اب کیا ریفلیکٹ کرے گا؟ اگر آپ ایک مرر لیں اور اس مرر کو سورج کی طرف کر دیں اور اس مرر کے اوپر بلیک مارکر سے لائنیں لگا دیں, اب یہ سورج پہ ہو یا چاند ہو, یہ کچھ ریفلیکٹ کرے گا کیا؟ نہیں. غلطی کس کی ہے؟ جس نے ڈارک لائنز لگائی ہیں. قلب کی کوئی غلطی نہیں ہے, قلب کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں, غلطی اس کی جس نے ڈارک ڈاٹ لگائے. کیوں ڈارک ڈاٹ لگائے تم نے؟ خداوند متعال نے کہا تھا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتو, جب میں آدم میں اپنی روح سے پھونکوں تو وہ آپ کے اندر وہ نفحہ الہیہ, نفحہ پھونک, وہ جو الہی پھونک تھی وہ آپ کے اندر کہاں ہے؟ قلب. یہ اللہ کی ملکیت ہے. ہاں, اگر آپ اس کو صاف کر لیں تو الہی ریفلیکشنز بہت ہیں. اور خدا نہ کرے نہ ہو پھر دنیا کا ہر سائنس آئے گا, خدا نہیں آئے گا. یہ پرابلم ہے. بڑی بڑی ترکیبیں آئیں گی. اسٹاک کیا کر رہا ہے, گولڈ کیا کر رہا ہے, پریشس میٹل میں کیا ہو رہا ہے, فلاں میں کیوں ہو رہا ہے, فلاں میں کیسے ہو رہا ہے, مرسیڈیز کے کتنے ورژنز آئے اور پتہ نہیں اس کے کس کے ہو, سب آ جائے گا. کیا نہیں آئے گا؟ خدا کو کب بلانا ہے؟ یہ نہیں آئے گا, باقی سب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنی ڈارکنیس کے اندر ڈارک ایشوز کو ڈیل کرتا رہے گا. یہ کسی لائٹ ایشو کو ڈیل نہیں کرے گا. وہ بیچارہ کر نہیں سکتا ہے. تھا تو صحیح, ہم نے گند کر دی ہے اس کے ساتھ, اس کو خراب کیا ہوا. صحیح. حل کیا ہے؟ حل استغفار. برے کام چھوڑو, استغفار کرو, تاکہ استغفار اس کے اس ڈارکنیس کو ریموو کرے کسی طریقے سے. ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنا ممکن ہے زور زبردستی کر کے قرآن, نبی, اولاد نبی کی محبت بڑھاتے رہو. اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو نبی نے اور اولاد نبی نے فرمایا کہ ہمارا درود دلوں کو نورانی کر دیتا ہے. ہاں, درود بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی روزانہ صبح کوشش کریں 140 مرتبہ درود پڑھ لیں. روزانہ صبح کوشش کریں. کہیں گے آپ مولانا صبح کیا کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ روزانہ صبح کوشش کریں کم سے کم 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہاں, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ جو پچھلے دن کے ڈاٹس ہوں گے تھوڑے کم ہو جائیں گے. درود پڑھنا تھوڑا نورانیت دے دے گا. لائٹ آپ کی اور میری تھوڑی بڑھے گی. پھر ڈھنگ کی باتیں زبان پہ بھی آتی ہیں. پھر ڈھنگ کی باتیں زبان پہ آتی ہیں. کیونکہ خداوند متعال نے, اللہ کے نبی نے ہمیں روایت دی ہے
فرمایا جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص اختیار کرے گا خدا اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. تو اگر قلب نورانی ہوا تو سامنے کیا لگے گا؟ چہرہ وائٹ نہیں ہوگا بیٹا، چہرے کا وائٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. زبان پہ حکمت آئے گی، فضولیات میں وقت نہیں گزرے گا، زبان پہ حکمت آئے گی. یہ اگر دل نورانی ہوا تو خود بخود حاصل ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، ایک اور کام ہوگا. وہ کیا؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھنے والے کو خدا یاد آئے گا. ہاں، کیونکہ وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوگا، آپ کا قلب دیکھ رہا ہوگا. قلب میں خدا ہوگا تو اس کو خدا یاد آئے گا. پھر ہاں، البتہ بعض اوقات اتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی خدا یاد آتا ہے، خدا نے کیا کیا بنایا ہے. تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اچھے والے ہوں گے اس کو دیکھ کے واقعا خدا یاد آئے گا انشاءاللہ. آپ اپنی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج یا. تو بھائی یہ بات ہو گئی اسٹوریج. قلب اسٹور بھی کرتا ہے، قلب پروسیسنگ بھی کرتا ہے، پروسیسنگ آف ڈیسیشنز. نمبر 2. نمبر 3 ریفلیکشنز آف ہائر ریالٹیز. یہ قلب کا کام ہے. صحیح. قلب کو کیسے سنبھالیں؟ گناہ مت کرو. نمبر 1 استغفار 70 مرتبہ کم سے کم صبح کے وقت ضرور کر لو. کس ٹائم پہ؟ فجر سے تھوڑا پہلے. آئیڈیل ٹائم. آدھے لوگوں نے کہا چلو ہمارا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہیں، ڈرو نہیں. آئیڈیل ٹائم کیا ہے؟ فجر سے تھوڑا پہلے. اس کو کہتے ہیں سحر. المستغفرین بالاسحار. جن لوگوں پہ خدا نعمتیں بھیجتا ہے ان کا ذکر کر کے کہتا ہے یہ وہ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ مستغفرین بالاسحار کے لیے کتنی مرتبہ استغفار کروں؟ امام نے فرمایا 70 مرتبہ کر لو، خدا قبول کر لے گا. 70 مرتبہ کر لو. صحیح. کسی نے یہ بھی کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. مولا کتنی مرتبہ استغفار کروں کہ خدا کہے مستغفر ہے یہ؟ کہا 70 مرتبہ. 70 مرتبہ. آئیڈیل ٹائم کون سا ہے؟ سحر کے وقت. اچھا اگر مس ہو جائے کسی بھی وجہ سے، مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ مس ہوتا ہے، جب اٹھو کر لو. کبھی سعادت ملی جائے گی. کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. ہاں، مسلسل کوشش کرتے رہو، چاہے دیر چاہے سویر، کوئی بات نہیں، خدا مان لے گا. خدا بخشنے میں بہت تیز ہے، بہت جلدی بخشتا ہے، بہانے سے بخشتا ہے. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ سب باتیں ہو گئیں. اب ایک آخری بات آپ سے اس سلسلے میں عرض کرنی ہے جو تھوڑا سا اسی کے ایکسٹینشن میں ایک خطرناک ریالٹی ہے، وہ بھی عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ کوئی شخص میدان منا یا میدان عرفہ میں تھا اور اس نے امام سے کہا کہ ما اکثر الحجیج، اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. چیخنے چلانے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت کم ہیں. تو اس نے کہا راوی نے کہ میں سمجھا نہیں کہ مولا کیا ارشاد فرمائیں، پبلک تو بہت بیٹھی تھی. تو اس نے کہا کہ امام نے کچھ ایسا کیا کہ اچانک مجھے میدان میں کچھ اور لگا. تو مجھے کیا لگا؟ کہنے لگا میں نے میدان میں دیکھا جیسے بہت سارے جانور بیٹھے اور مختلف انواع و اقسام کے ایسے جانور جو وائلڈ میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ بیٹھے. تو مثال کے طور پر درندے بیٹھے ہیں مثلا ہرن کے ساتھ، مثلا کسی وہ وائلڈ میں تو نہیں بیٹھتے ایسے، وہاں بیٹھے تھے. اور ان میں کچھ انسان بھی بیٹھے تھے. بھائی انسان تو درندوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، بیٹھے تھے وہاں پہ. تو کہنے کا پہلے تو میں مثلا اب جیسے وہ شوق ہو گیا ہوگا بیچارہ کہ یہ کیا ہو گیا. پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ امام نے لوگوں کی اسپریچول ریالٹی کو میرے سامنے ڈسکلوز کر دیا ہے. ہاں اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو امام نے منظر دکھایا وہ اسی اسپریچول ریالٹی کا لائیو منظر تھا
جو اس وقت تھی، یا یہ وہ ریالٹی تھی جو برزخ میں جانے کے بعد آئے گی ابھی؟ وہ لوگ اسی وقت جانور تھے یا نہیں تھے؟ ہاں، پرابلم یہ ہے، تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اگر آئینے میں انسان نظر آ رہا ہوں، بہت ضروری نہیں ہے کہ میں روح میں بھی انسان نظر آ رہا ہوں۔ مشکل یہاں ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب ایک سوال ہے، کیا اس کا کوئی قانون ہے کہ کس عمل پہ کون سا جانور بنتا ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جانور ہوتا کیا ہے، لیکن کیا ایسا کچھ طے ہوا ہوا ہے؟ ہاں، طے ہوا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا 100 صفحے پڑھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کس بیس پہ؟ اس بیس پہ ایک قوہ شہویہ تھی۔ قوہ شہویہ اگر اعتدال پہ رہے تو انسان کو نورانیت دیتی ہے۔ پیٹ بھر کے نہ کھائے، تھوڑا سا کنٹرول رکھے، سونے جاگنے میں خیال کرے، اور مثلا جنسی خواہشات فنا فرو میں کیئر کرے، انلائٹمنٹ ملتی ہے۔ اگر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ قوہ شہویہ کے کئی چیپٹر تھے، ایک تھا بھوک پیاس، ایک تھا جنسی خواہشات، ایک فنا، ہر ایک پر شیپ ایک جانور کی آتی ہے، ہر ایک پر جس کی جو سیگمنٹ شہویہ کا خراب ہوا اس کا جانور اسی کی طرح ہوگا۔ ہاں، قوہ غضبیہ اگر خراب ہو جائے اس کا جانور درندہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ قوہ غضبیہ اگر خراب ہوتی ہے ہمیشہ جانور درندہ ہوتا ہے۔ قوہ شہویہ معذرت کے ساتھ اگر جنسیہ خراب ہو تو شکل سور کی ہے۔ ہاں، اور قوہ وہمیہ اگر بگڑ جائے، قوہ وہمیہ بگڑتی ہے تو شیطان کی شکل آتی ہے، مختلف شیاطین آتے ہیں۔ پھر کتنی پاسبلٹیز ہیں ہیومن اسپرٹ کے اندر، روح کے اندر، ان جانوروں کو پکڑنے کی، انفائنائٹ۔ تو ہر انسان کے اوپر ایک جانور کی شکل آتی ہے، اگر اس نے تینوں کے اندر گڑبڑ کی، ہر تین کے اندر پتہ نہیں کتنے سیگمنٹس ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک انسان کے اوپر ممکن ہے 9 جانوروں کی شکلیں آ رہی ہوں۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب اگر یہ مسلمان ہوا اور اہل ایمان ہوا اور یہ مر گیا تو ہونا کیا ہے؟ پھر اس نے برزخ جانا ہے، اتنا کٹنا ہے کہ 9 جانوروں کی شکلیں اترے اور یہ انسان بنے۔ اس دوران میں برزخ میں اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے، بے عزتی سے؟ جانور کے ساتھ کوئی کیا کرے گا؟ ہاں، تو بھائی بہت بڑا ایک کام ہے، وہ کیا ہے بھیا؟ مرتے وقت انسان مرنا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسان مرنا ہے۔ تو مثلا ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ اہل بیت نے فرمایا تم لوگ کوشش یہ کرو کہ محشر میں ہمارے سامنے انسان پہنچنا۔ ہاں، انسانوں کو شفاعت ملنی ہے، جانوروں کو نہیں ملنی ہے، انسانوں کو ملنی ہے۔ تو یہ جو ختم کرنا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ چڑھے ہی کیوں؟ اچھا، یہ اسپونٹینیسلی چینج ہوتا ہے شکل؟ ہاں، اسپونٹینیسلی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے اچانک کوئی گناہ کیا تو کیا میری اسپریچول کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے؟ اسپونٹینیسلی یس، چینج ہو سکتی ہے۔ مثلا 2 منٹ کے لیے جانور بنے پھر دوبارہ انسان بن جائے، ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ ایک کتاب میں نے کیا کہ شاید نیستی کل ریکمینڈ کی تھی، اس کے علاوہ میں نے کہا تھا میں زندگی میں 1-2 کتابیں ریکمینڈ کی ہیں۔ ایک اور کتاب میں نے ریکمینڈ کی تھی بہت برسوں پہلے، اب نہیں کرتا ہوں، لیکن کتاب بہت اچھی ہے، پھر کئی طرح ترجمہ ہوئی ہے۔ آخری جو ترجمہ ہوئی تھی وہ اس نام سے ہوئی تھی، پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ یہ کتاب آیت اللہ رے شہری نے لکھی تھی۔ ایک اور عارف تھے، تہران میں ہوتے تھے، ان کا نام تھا رجب علی خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، ان کی سٹوری تھی یہ،
اور یہ آیت اللہ ریشاری نے، آیت اللہ ریشاری بہت مستند عالم ہے، اور بار ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں شاید ان کی. انہوں نے یہ لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، جو واقعہ اس کو بتانے کے لیے کہ کتنا اسپونٹینیسلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ رجب علی خیاط اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ ہر اسٹوڈنٹ مغرب کی نماز سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جائے. تو وہ پورے دن کی کارکردگی ان کے وجودوں میں دیکھ لیتے تھے اور ان کو کہتے تھے بیٹا انسان بن جاؤ، اب مغرب کی نماز ڈھنگ سے پڑھ لینا. تو ایک جو اسٹوڈنٹ تھا وہ گھر میں مثلا دو واقعے مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کوئی میز خریدی تو اپنے گھر میں میز لے کر آیا. اب وہ گھر چھوٹا تھا، میز بڑی تھی، یعنی میز کا سائز ایسا تھا کہیں فٹ ہی نہیں ہو کے دے رہی تھی. وہ بیچارہ 1-2 گھنٹے تک کبھی اس کمرے میں لے کے جاتا تھا، کبھی اس کمرے میں لے کے جاتا تھا، یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہی، وہاں پہ فٹ نہیں ہو رہی، بہت وہ 1-2 گھنٹے تک ایسے ہی لگا رہا. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اتنی دیر میں اذان کا ٹائم آ گیا. اب وہ اس نے کہا کہ اس کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے تو استاد کے پاس پہنچوں. تو وہ جیسے ہی رجب علی صاحب کے پاس آتا ہے، رجب علی صاحب اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا دل میں میز رکھ کے نماز پڑھنی ہے؟ کیا دل میں میز رکھ کے نماز پڑھنی ہے؟ کیا اس کو تو نکالو. تو اثر ہے، اثر فوراً پڑتا ہے. صحیح ہے. پھر ایک بندہ تھا ان کا اسٹوڈنٹ، اس نے کوئی گڑبڑ کر دی، پتہ نہیں کوئی مکروہ کیا، مستحب ترک کیا، کوئی گناہ کر کے آیا، پتہ نہیں کیا کر کے آیا. اب اس کو پتا تھا میں مغرب سے پہلے پہنچوں گا، استاد کے سامنے استاد پکڑ لیں گے کہ میں نے یہ گڑبڑ کر دی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب گھر سے نکلنے لگا تو یا ستارو یا ستارو یا ستار کا ورد کرتا رہا. ستار یعنی چھپانے والا، خدا کا لقب ہے یا ستار. تو ورد کرتا رہا. پھر استاد کے سامنے پہنچا تو رجب علی خیاط نے دیکھا، تھوڑا سا ہنسے، کہنے کہ بہت اچھا چھپا کے آئے ہو. وہ سمجھ گئے کہ یہ ستاروں کا ورد کرتا آیا ہے، اپنے اوپر چڑھا لیا اس نے تاکہ چھپ جائے پیچھے، ورنہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہانی خراب ہو گئی ہے، کہانی خراب ہوتی ہے. بہرحال تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں جو پہلی کوشش کرنی ہے وہ کہ ہمیں انسان مرنا ہے. کیوں؟ یہ جو دنیا ہے یہ ہماری انٹری انسان کے نام پر ہوئی ہے. اگر ایگزٹ انسان نہیں ہوا تو ہمارا نیٹ رزلٹ نیگیٹو ہے. اگر کوئی انسان آئے انسان جائے تو نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ 0. انسان سے بڑھ کے نکلنا تھا یہاں پہ، تب اچیومنٹ تھی. لیکن اگر انسانیت بھی کھو بیٹھے تو یہ تو نیٹ رزلٹ مائنس ہو گیا ہے. پھر کیا ہوگا؟ برزخ میں ہمارے پاس روایتیں برزخ کے سلسلے میں اسی لیے ہیں، جلدی سے عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے پاس برزخ کے بارے میں روایت ہے کہ 2 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی برزخ صرف 3 دن کی ہے. برزخ زیادہ نہیں لے گا ان کو. ایک تو اتنا گندا ہے کہ برزخ کتنا ہی اس کو جلائے اس کو نہیں سنبھال سکتی، اس کی برزخ نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ جاؤ محشر میں، جو گند بلا لے کر آئے ہو وہ وہیں پہ نپٹاؤ، جہاں سے سیدھا جہنم میں جائے گا. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کو برزخ میں وقت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس نے اپنے سارے اسائنمنٹس جو دنیا میں اس کو دیے گئے تھے وہ پورے کر لیے ہوتے ہیں، بلکہ بعض نے اس سے آگے کے اسائنمنٹ بھی پورے کر لیے ہوتے ہیں. اب وہ برزخ میں رک کے کیا کرے گا؟ تو اس کو بھی 3 دن میں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کی برزخ نہیں ہے، آپ جائیں آگے، مسئلہ آپ کا ختم. معمولاً لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ معمولاً لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ برزخ میں جاتے ہیں، تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، پہلے تو انسان بنتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک لمبی کہانی شروع ہوتی ہے کہ جو انسان کے بعد بننا تھا، جو یہاں 50-60 سال میں بن جاتے، پھر وہ 50-60 ہزار سال میں بنتے ہیں. وہ جو نیگیٹو شکلیں آئی تھیں ان کو اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری کہانی ہے.
تو یہ جو میں اور آپ ہیں، اب میں جتنی بھی جو میرے ذہن میں اس کے حوالے سے باتیں آ رہی تھیں وہ میں نے سب آپ کی خدمت میں بہت ہی خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بھائی یہ کہانی ہے. اب چونکہ آپ ہر ایک آدمی تو جا کے کتاب نہیں پڑھے گا، تو ایک بریف کم سے کم آپ کے سامنے آ جائے کہ علم اخلاق کی الف بے ABC یہ ہے. یہ ہے. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. اچھا اب یہاں پہ ایک کہانی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کو یہ پتہ چل جائے میں اندر سے کیا ہوں. صحیح ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، کچھ راز ایسے ہیں جو پردوں میں ہی رہنے دو، کہانی کھلے تو بہت اچھا نہیں ہوگا. تو وہ ایک بندہ تھا، وہ اس کا ایک بہت بڑا عارف دوست تھا. تو اس سے بار بار کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا ہوں. اب اس کو بار بار سمجھاتا تھا کہ دیکھو بھائی یہ چیزیں ایسی بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، نہ ہمیں اجازت ہوتی ہے نہ تم سننے کے قابل ہوگے. بہت باتیں کرتا تھا، نہیں مجھے بتاؤ. تو اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے حج کے دوران، یہ جو مطاف ہے نا یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں پہ کہانی بہت کھلتی ہے مطاف کے اندر. آپ نے دیکھا ہے طواف کے دوران بعض اوقات وہ لوگ لڑتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں لڑتے، کیونکہ جو مطاف ہے یہ آپ کی اسپریچول ریالٹی کو اوپر لے آتی ہے. اچانک گند ہوتی ہے تو گند اوپر آ جاتی ہے، بڑی مصیبت ہے. تو وہاں پہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے مطاف کے دوران میری ریالٹی دیکھ لی ہے. تو اس کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، مجھے بتاؤ میں کون. اس نے کہا نہیں بتاتا، نہیں مانا. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے تم گدھے تھے، اب جاؤ. اور بیچارہ خانہ کعبہ کے اندر دیوار پکڑ کے کہتا خدا اس گدھے کو معاف کر دے. اب لوگ دیکھتے تھے کہ کیا پاگل ہے یہ، گدھا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو. تھا وہ ایک بندہ تھا، اس کو کہیں طاقت مل گئی، اپنے استاد کے پاس گیا. پہلے تو استاد سے کہتا نا مجھے یہ چاہیے. استاد نے سمجھایا مت مانگو یہ چیزیں، اس میں کچھ نہیں مل رہا، تم اپنے اللہ کی بندگی کرو، تم عبادتیں کرو، یہ سب کیوں چاہتے ہو. بہت سر ہوا مجھے چاہیے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا. 2-4 دن کے بعد آیا، کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے، اتروائیں اس کو. تو انہوں نے کہا اب کیوں اترواؤں؟ کہنے لگا نہیں بس مجھے نہیں چاہیے. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا عجیب مصیبت بن گئی ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کہنے لگا کہ مجھے عجیب مصیبت بن گئی ہے، اپنی بندریا بیوی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے. تو اب وہ بیوی بیچاری دیکھتی تو پتہ نہیں کیا دیکھتی، اس کو اللہ جانتا ہے. اندر بہت کچھ ہو رہا ہے بھائی. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ سب محشر میں کھلے گا یا مریں گے تو کھلے گا. نہیں ابھی بھی ہے. جب مریں گے تو ہمیں نظر آئے گا، ہے تو ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. مریں گے تو ہمیں بھی نظر آئے گا. جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا مرتے وقت ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، وہ اصل میں اپنا وجود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی کس مصیبت میں ہم آ گئے. وہ جو بعض لوگوں کے آپ نے دیکھا چہرے کے اوپر وحشت آ جاتی ہے، بہت سخت قسم کی وحشت، وہ بعض اوقات اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ اور ہی بن گئے. تو یہ کوئی ہدف نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا ہوں، یہ ہدف نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ اصل میں وہ کام ہی میں کیوں کروں جو غلط کا ہو. ہاں، اور اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کے اندر لگاؤں. ایک آخری بات، اب میں اس کو کس طریقے سے ظاہر وائنڈ اپ کرنا ہے، آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک آخری بات اس سلسلے میں، چلو مجھے نہیں پتا کرنا کہ میں کیا ہوں، کیا کبھی اشارہ ملتا ہے کیا؟ ہاں اشارہ ملتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آخری مجلس کے لیے صحیح ہے نا یہ؟ تو بھئی آپ نے جتنی خطرناک باتیں کرنی ہو آخری مجلس میں کرنی ہوتی ہیں، تاکہ اس کے بعد آپ خدا حافظ کہیں اور گھر جائیں. پھر بعد میں جس کو اچھا لگے برا لگے. یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ کسی بھی سینیریو کے اندر فرسٹ ان انٹینشنل ریئیکشن، یہ ہمارے اندر کی کال ہوتی ہے. کوئی بھی سینیریو آیا، پہلا
غیر ارادی رد عمل، یہ اندر کی کال ہے. یہ جو اندر والا انسان ہے یہ وہ بولا ہے. ٹھیک ہے، مثالیں دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا، مثلاً وہ آ کے مجھ سے کہتا ہے مولانا میرے پاس $5 لاکھ ہیں، مجھے کہیں انویسٹ کرنا ہے. اچانک میرے دل میں خواہش آتی ہے کاش مجھے دیتے. صحیح، یہ میں نے انٹینشن ارادہ کیا تھا اس کا، یہ کہاں سے آیا؟ اچھا میرے پاس ایک آسان راستہ ہے، میں کہوں یہ شیطان نے کیا تھا. پہلے یہ دیکھ لو کہ خود ہی نے نہ کیا ہو. کچھ لوگوں کو شیطان نہیں گھسیٹتا ہے، خود ہی گھسیٹ کے شیطان کے پاس جاتے ہیں، خود ہی گھسیٹتے. شیخ انصاری کے واقعے میں ہے، میں شیخ انصاری کا واقعہ نہیں دہراؤں گا، کہ شیطان نے کہا اس پہ رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی آ جاتا ہے. یہ جو اندر والی ہوتے، یہ اندر والا انسان یہ خاص جگہوں کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. صحیح ہے. ایک اور جگہ، ایک تو یہاں پہ ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ ہے. مثلا فرض کر لیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اچانک میرے دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے لیے دعا کروں. صحیح ہے، ایک اچانک جذبہ اٹھتا ہے فلاں کے لیے دعا کروں. یہ پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو ہے. اس کا مطلب میرے اندر کی کوئی اچھی رگ ابھی باقی ہے. صحیح. اچھا اچانک اندر بیٹھے بیٹھے اچانک کسی کے اوپر اچانک غصہ آنے لگتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اندر گڑبڑ بھی باقی ہے. یہ ورنہ یہ سینٹیمنٹس چینج کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے. سب شیطان کے کندھے پہ مت ڈالو، اپنا بھی کچھ ہے یہاں پہ، اپنی بھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سنبھالنا پڑے گا کہ بھئی یہ کچھ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو دو جگہیں جہاں پہ ہمارا اندر کا انسان چلاتا ہے، ایک تو ان انٹینشنل فرسٹ ریئیکشن، یہ زیادہ تر وہاں سے آ رہا ہوتا ہے زیادہ تر. اور دوسری بات یہ کہ جو سینٹیمنٹس وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ ہمارے اندر اٹھتے ہیں، وہ بعض اوقات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اندر کوئی کہانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ساتھ سینٹیمنٹ والی بات کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اگر مجھے کسی پہ غصہ آتا ہے تو کتنی دیر کنٹرول کرنے میں لگتا ہے، اور اگر کسی کے اوپر پازیٹیو جذبہ آتا ہے تو کتنی دیر باقی رہتا ہے؟ غصہ زیادہ دیر باقی رہتا ہے، پازیٹیو فیلنگ. ہاں جو بھی ہو اس سے پتہ چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے. کہ مثلا اگر کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے اور وہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ پیچھے کچھ اور ہو گیا ہے. صحیح. تو اس طرح کچھ جگہیں ہیں جہاں سے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، حب اہل بیت دل کو نورانی کرتا ہے، استغفار انسان کو نورانی کرتا ہے، پرانے کاموں کو صحیح کرنا، جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا، ان کو کمپنسیٹ کرنا، جن کے لیے کوئی حق تلفی ہوئی ہے وہ بہت مدد دیتا ہے. اچھا کام کرنا، چاہے چھوٹا ہی صحیح، اچھا کام کرنا، اچھے سینٹیمنٹس کو کریٹ کرنا. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے میں نیوٹرل ہوں، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، تو وہ نیوٹرل بھی پازیٹیو. کسی کو دعا دینا شروع کر دو، پازیٹیو ہو جائے گا. صحیح. تو کام فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاؤ. مثلا ابھی آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے اس نے، تو چلو کوئی ایک نافلہ نماز پڑھ لو. صحیح ہے. مثلا وہ کیا نہیں مولانا نماز کا دل نہیں چاہ رہا، درود بھیج لو. اس کے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر وضو کے ہی بھیج سکتے ہو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ کرو پازیٹیو کچھ. اچھا آپ ممکن ہے کوئی کیا مولانا آپ یہ بہت اچھی باتیں کرنی، ہم تو گڑبڑ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو ہم کو فرشتے ہیں کیا؟ گڑبڑ تو سب کرتے ہیں. کمپنسیٹ کر لو. آدھا گھنٹہ گڑبڑ کی ہے نا، آدھا گھنٹہ پازیٹیو بھی کر لو، اچھا بھی کر لو. صحیح. مثلا کوئی بچہ ہے وہ کہہ کہ مولانا مثلا میں نے آج 1 گھنٹہ پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے نا بالآخر. تو تم ایک کام کرو، کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے کسی کے دل کو خوش کر لو. ہاں یہ بہت بڑا کام ہے. ایک عارف تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آغا صاحب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے مرنے میں 20 منٹ باقی ہیں، آپ کیا کریں گے؟
تو اب وہ سوچا تھا وہ بولیں گے میں فلاں سورہ پڑھوں گا، میں فلاں دعا پڑھوں گا، میں فلاں یہ، انہوں نے کچھ کہنے لگے کہ میں گلی میں جا کے دیکھوں گا، اگر کوئی محتاج ہو جس کی میری ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں، کسی کے کام آ جاؤں۔ کبھی آپ دیکھیں نا دل کے اوپر ایسی کوئی ریفلیکشن ہو رہی ہے جو اچھی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک سادہ سا کام کرو، یہی فون اٹھاؤ، کسی ایسے کو کال کر دو جو آپ کی کال آنے پہ خوش ہوگا، کچھ نہیں جائے گا، کام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کسی کے دل میں خوشی ڈالنا پتہ نہیں کتنی جنتیں اگا دیتا ہے۔ ہاں، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا اثر ایک دم سے ریموو ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کے دل کو خوش کر دیتے ہیں پازیٹیولی، اچھے طریقے سے۔ تو انشاءاللہ یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ سننے میں مشکل لگ رہا ہے آپ کو، اب میں نے سنایا بھی ایسی طرح نذیر بن کے ہے، بشیر بن کے نہیں سنایا، تو آج میں ملا نذیر ہوں بالکل تو ملا بشیر کچھ اور ہوتا ہے، تو آخر میں لا کے میں ملا بشیر بھی ٹچ کر رہا ہوں کہ اتنا نہیں ہے مشکل، یہ خدا ہے، خدا رحیم ہے، خدا غفور ہے۔ ہاں، کوئی یہاں بیٹھ کے یہ نہ سوچے کہ میرا تو کام ہی خراب ہو گیا، نہیں 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 نہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہو، کام کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ہاں، سنبھال لوگے، تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، معاملہ سب کا انشاءاللہ۔ سید الشہداء کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں کتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، بس ایک جملہ آخر میں عرض کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، مادر حسین آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گی، بی بی سیدہ اپنے بچے کے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی، مطمئن رہو۔